صرف زندہ نہیں ہوگا بلکہ مجھ سے باتیں بھی کرے گا. ہم لوگ سوال جواب کوشچن آنسر کریں گے. وہ دیہاتی حیران کہ یہ تو میں نے مار ڈالا ہوں, خون میں لت پت ہے. ہمارے نبی نے کہا بھلے خون میں لت پت ہے, وہ زندہ بھی ہوگا اور سوال جواب بھی ہوں گے. ہمارے نبی نے سنتے جانا, ساتھ میں کہنا ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے وہ ٹھیلے کی طرف اشارہ کیا, وہ جو بیگ تھا اس کی طرف اشارہ کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رب قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. میرے کو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. قاری صاحب کا بیان سنے گا تو ضرور انشاءاللہ نفع ہوئے گا. اب چلتے بیان کی طرف. دل خوش ہو جائے گا. بتاؤ آپ کو وہ کیا ہوا معلوم؟ میں یہ بتاؤں کہ ہمارے نبی کو اللہ نے حکومت دی انسانوں پر, جناتوں پر, چرندوں پر, درندوں پر, پرندوں پر. یوں کہہ دو کہ آپ انسانوں کے بھی نبی, جناتوں کے بھی نبی, چرند درند پرند کے بھی نبی, بلکہ سارے نبیوں کے نبی ہمارے نبی. بولو محمد. اور یہ مہینہ بھی کون سا؟ ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک, ہمارے نبی کا جانا بھی. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ ہمارے نبی سفر پہ جا رہے ہیں. بولو کہاں جا رہے ہیں؟ وقت ہے نا آپ کے پاس, سنیں گے نا. ہمارے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ سفر پہ. ساتھ میں حضرت عمر. ارے بولو ساتھ میں کون؟ حضرت عمر کا رعب اور دبدبا تو آپ کو معلوم ہے نا. ارے معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ کیا رعب اور دبدبا تھا. حضرت عمر کا رعب اور دبدبا اتنا تھا, وہ کسی گلی میں پاؤں رکھتے تھے تو ہمارے نبی مسکراتے. بولو وہ گلی میں کیا رکھتے تھے؟ پاؤں. ہمارے نبی مسکراتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت عمر نے پوچھا ما یضحکو کا یا رسول اللہ, اللہ تعالی کیا بات ہے, میں آتا ہوں کوئی گلی میں آتا ہوں اور اب مسکرانے لگتے. ہمارے نبی نے فرمایا عمر مسکراؤ نہ تو کیا کروں, تو جس گلی میں پاؤں رکھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے, تو اس کو بھاگتا بھاگتا دیکھتا ہوں تو میرے کو مسکراہٹ آتی ہے کہ عمر تیرا رعب اور دبدبا کیسا ہے کہ تو پاؤں رکھتا ہے وہاں سے شیطان. اور ہمارا الٹا ہے, ہم پاؤں رکھتے تو وہ او مائی بردر کم ہیئر. مجھے ایک ملا, بہت زمانے پہلے کی بات ہے, لاک ڈاؤن سے بھی پہلے کی بات کرتا ہوں. ایک ملا, چہرے پہ داڑھی واڑی نہیں, میرے کو کہتا ہے مولانا یہ صورت میں اتنی ناانصافی ہوتی ہے, اتنے حالات آتے ہیں, یہ تو عمر ہونے چاہیے. تو عمر کہاں پہ؟ ہاں ڈسٹرکٹ صورت میں کون ہونے چاہیے؟ تو عمر. انصاف کر دے. میں نے کہا اے بیٹا عمر ہوتے تو تو بھی نہیں ہوتا, نہیں میں بھی نہیں ہوتا. ایسا زور کا تیرے کو تماچا مارے ہوتے, داڑھی اڑاتا ہے, اتنا زور کا تماچا مارے ہوتے جن کو دیکھ کے شیطان بھاگتا تھا, تو کہاں سے کہاں نکل جائے گا. تو ایک سفر ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہے؟ بولو نہیں, ساتھ میں بولو کون ہے؟ حضرت عمر. اچھا سفر ہو رہا ہے. سننا ہمارے نبی کو امت سے پیار دیکھنا. اچانک ہمارے نبی کا راستہ دیکھو ایسا, یہ اونٹ جا رہا ہے, ساتھ میں کون ہے؟ حضرت عمر ہے, جا رہا ہے. وہاں سے ایک اونٹ اور جا رہا ہے. میں ہوتا ہے راستے میں اونٹ ایک اور جا رہا ہے, لیکن وہ جو اونٹ جا رہا ہے نا اس کے اوپر ایک بدو بیٹھے ہوئے. بدو یعنی عربی, دیہاتی, اور بالکل وہ پگڑ بڑا پگڑ, میلے کپڑے, جانور بھی میلا, وہ وہاں سے ایسا گزر رہے. اچھا وہ جو بدو جا رہے ہیں نا, دیہاتی ویلیجر, وہ عربی جا رہے, ان کے پاس ایک ٹھیلا بھی رکھا ہوا ہے, وہ ٹھیلا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ادھر ہے, ان کا راستہ ادھر. ہمارے نبی نے کہا عمر انظر الی ذلک الرجل. ہمارے نبی نے کہا عمر دیکھو وہ دکھ رہے. حضرت عمر نے کہا دکھ رہے, دیہاتی ہے, بدو ہے, عربی ہے, جنگل کے رہنے والے, وہ اپنا راستہ جا رہے, ہم اپنا. ہمارے نبی نے کہا نہیں, ان کو جا کر کہنا ہے لا الہ الا اللہ, دعوت دینا ہے. ارے بولو ان کو دعوت و تبلیغ کرنا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو 3 دن جاوے وہی دعوت تبلیغ کا کام کرے, جو چلا جاوے. ارے دعوت تبلیغ تو ہمارے بدن کے خون میں ہونا چاہیے. جیسا خون دوڑتا ہے نا, ویسا امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہمارے بدن میں دوڑنا چاہیے. امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر یعنی بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, کلمے کی دعوت دینا. میرے پیارو, اسی وجہ سے اللہ نے ہم کو سب سے اچھی امت کہا ہے. ہم اچھی امت کیوں ہیں؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ
فرماتے یہ آخری امت, میرے آخری نبی کی آخری امت. اللہ فرماتے بہترین امت ہے, ہم بہترین ہیں. کیوں بہترین ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, بھلائی کا حکم دیتے رہیں گے, بولو انشاءاللہ. برائیوں سے روکتے رہیں گے, بولو انشاءاللہ. تو ہمارے نبی نے عمر کو کہا, عمر وہ دیکھو جا رہے, ان کو بھی ہم کو کلمہ دینا. حضرت عمر نے کیا کہا, مانو اللہ کے رسول رہنے دو, ہمارا راستہ ادھر ہے, ان کا راستہ ادھر. اور وہ دیہاتی ہے, بدو ہے, جاہل ہے, جنگل کا رہنے والا ہے. ان کو دعوت دینے جائیں گے نا, وہ گالیاں دے گا, وہ گالیاں دے گا. اور ان لوگوں کی عادت ہے چہرے پہ تھوکنے کی, چہرے پہ تھوکے گا. معلوم نہیں وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. اللہ کا رسول ہم جا رہے ہیں نا سفر میں, ہم اپنے راستے پہ, وہ ہمارے نبی وہ کتنی محبت ہوگی. فرمایا عمر تمہیں نہ آنا ہو تو مت آؤ, میں جاؤں گا. وہ گالی دیں گے نا, وہ چہرے پر تھوکیں گے نا, وہ ماریں گے نا, مجھے گوارا ہے, مگر میرا امتی جہنم میں جائے گوارا نہیں. وہ میرا تو امتی, تم نے تمہاری آنکھوں سے دیکھا عمر, تمہیں جاہل, دیہاتی, جنگلی, جنگل کا رہنے والا نظر آئے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, مجھے میرا امتی نظر آیا. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ کیسی باتیں کر رہے ہو, میں پیچھے رہوں گا, میں تو آپ کی حفاظت کے لیے کہہ رہا ہوں, چلو چلے. اب اونٹ کا راستہ, حالانکہ راستہ ادھر تھا, اب راستہ موڑا گئے. وہاں جا کر ان کو کہا, وہ زمانے میں کسی کا اونٹ اگر روکنا ہو نا تو اونٹ کی لگام کو پکڑ لینے کا, تو سامنے والا سمجھ جاوے کہ اس کو کوئی کام ہے. تو حضرت عمر نے جا کے لگام کو پکڑ لیا. تو وہ جو دیہاتی تھے نا, انہوں نے اپنا اونٹ روکا, کیا کام ہے. تو ہمارے نبی اتر گئے, اونٹ سے اتر گئے, کہا میں محمد, بولو میں محمد, اللہ کا رسول, اللہ کا نبی, اللہ کا پیغمبر, لا الہ, بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جنت میں جاؤ گے, مجھے سب گوارا ہے, مگر تم جہنم میں جاؤ گے مجھے گوارا. وہ دیہاتی, وہ تو جنگلی دیہاتی کا, اچھا تم محمد ہے, نام تو تمہارا سنا ہے, نام تمہارا سنا ہے, لوگ تمہیں جادوگر کہتے ہیں, لوگ تمہیں نجومی کہتے ہیں, لوگ تو تمہیں مجنون بھی کہتے ہیں, اور تم میرا راستہ روکتے ہو. سچ بتاؤ ہمارے نبی کو ایسا کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ ارے بولو نا, مکہ والے کیا کہتے تھے, جادوگر ہے, نجومی ہے, مجنون ہے. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ نہ تو جادوگر ہے, نہ تو نجومی ہے, نہ تو شاعر ہے, نہ تو مجنون ہے, بلکہ نبیوں کے نبی ہمارے نبی, بولو محمد الرسول اللہ. اے نبی نے اس وقت کیا کہا, تجھے جو کہنا ہے وہ کہہ دے, تو مجھے جادوگر کہہ دے, مجنون کہہ دے, مگر لا الہ, بولو لا الہ. وہ تو دیہاتی تھے نا, دیہاتی, جو گالی دینی تھی دی, جو عادت کے مطابق گالی دینا تھا وہ گالی دیا. لیکن ایک بہت خراب جملہ کہا, کیا فرمایا مانو, وہ دیہاتی نے کہا, کیا کہا, یہ تو شکر مانو کہ میرے پاس تلوار نہیں ہے, ورنہ محمد میں معاملہ ہی مکمل کر دیتا. وہ دیہاتی کہہ رہا ہے شکر مانو کہ میرے پاس تلوار نہیں ہے, ورنہ قتل کر دیتا. تو حضرت عمر نے کیا کہا مانو میرے نبی کو, ہمارے نبی اس کے پاس نہیں ہے, میرے پاس ہے, یعنی میرے پاس ہے, آپ کہو تو اس کے ٹکڑے کر دوں ابھی. تمہارے نبی نے فرمایا مہلن یا عمر, عمر خاموش رہو, خاموش رہو, تم یہیں پر رہو, ان سے مجھے بات کرنے دو. ہمارے نبی نے پھر دعوت والا کام شروع کیا, بولو سبحان اللہ, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے, کلمہ پڑھو. وہ دیہاتی جو تھا نا, اس کے پاس ایک ٹھیلا رکھا تھا, بولو کیا تھا, کیا اس نے وہ ٹھیلا لے کے زمین پر پٹکا یوں, اور خود بھی اونٹ سے اترا, نیچے اترا, اور کہا کہ اس میں مرا ہوا جانور میں شکار کر کے آیا ہوں, خون میں لت پت ہے, یہ مرا ہوا جانور ہے, خون میں لت پت ہے, اگر آپ نے اس کو زندہ کر دیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. اب ٹھیلے میں جانور ہے, اور وہ بھی کیسا جانور ہے, مرا ہوا, اور خود شکار کر کے آئے, اور گندا گندا ٹھیلا, خون میں لپٹا ہوا ٹھیلا, اور وہ جانور بھی گو, بولو گو, جس کو اردو میں گو کہتے ہیں, عربی میں ضبن, بولو کیا کہتے ہیں, ضبن کہتے ہیں. وہ جانور ہے جو
दिखने में भी बहुत शक्ल का बहुत अजीब होता है, तो वो जानवर है और वो मरा हुआ जानवर है। और कह रहा है कि अगर तुम इसको जिंदा करो तो मैं कलमा पढ़ूंगा, बाकी जिंदा नहीं करो तो मैं कलमा पढ़ने वाला नहीं। हमारे नबी, ये जब बात हुई ना तो हजरत बाजू में कौन थे, हजरत उमर ने कहा सुनो, वो देहाती को कहा क्या जिंदा करने, मेरे नबी ईमान लेकर आए हैं, मुर्दे को जिंदा करने के वास्ते नहीं आए। भाई हमारे नबी के दुनिया में आने का मकसद ईमान, इस्लाम, एहसान। हमारे नबी इसलिए आए कि मुर्दे को जिंदा करे। अल्लाह ने क्या फरमाया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने नबी को हिदायत के वास्ते भेजा है। ये मुर्दे को जिंदा रहने दो, ये जो कहता है ना वो होगा। कहा क्या तुमने क्या कहा ये मुर्दा जानवर है, इसको जिंदा करो। हमारे नबी ने फरमाया सिर्फ जिंदा नहीं होगा, मुझसे बात भी करेगा। बोलो सुभान अल्लाह। सिर्फ जिंदा नहीं होगा बल्कि मुझसे बातें भी करेगा। हम लोग सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर करेंगे। वो देहाती हैरान कि ये तो मैंने मार डाला हो, खून में लथपथ है। नबी ने कहा भले खून में लथपथ है, वो जिंदा भी होगा और सवाल जवाब भी होंगे। हमारे नबी ने, सुनते जाना, साथ में कहना, हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक से वो ठेले की तरफ इशारा किया, वो जो बैग था उसकी तरफ इशारा किया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या रब कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। मेरे प्यारो हजरत उमर फरमाते, वो देहाती फरमाते, वो ठेले का मुंह खुला और वो जानवर ऐसे बाहर आया कि उसके बदन पर खून का नामो निशान भी नहीं था। वो देहाती तो हैरान, हजरत उमर भी हैरान। अल्लाह के रसूल वो जिंदा, अल्लाह के रसूल वो मुर्दा जिंदा हो गया। हमारे नबी ने कहा जिंदा नहीं हुआ, अभी बातचीत शुरू होगी, अभी बातचीत शुरू होगी। और हमारे नबी ने उसको सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा मालूम? मनिल्लाह, बता अल्लाह कौन है? किसको पूछ रहे? अरे बोलो ना, किसको पूछ रहे? बनो मेरे दोस्तों, मोहब्बत करने वाले बनो तो मुस्तफा से करने वाले, मुस्तफा से करने वाले बनो। ये हॉलीवुड है बॉलीवुड को छोड़ो भाई, सब उल्लू बनाने के धंधे। हाँ मालूम है, एक ने मेरे को कहा था मौलाना आपने कोई फिल्म देखी कि नहीं देखी? मैंने कहा नहीं भाई नहीं देखी नहीं। तो मुझे कहता है एक आई है वो देखने जैसी है। मैंने कहा भाई कारी अहमद अली देखने जाएगा तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा भाई, लोग जानते पहचानते, लोग क्या बोलेंगे कारी अहमद अली पिक्चर देखने आया। तो बोला ठीक है फिर आपको नहीं देखना तो कोई। अच्छा हमारे मौलाना अय्यूब साहब भी बैठे हैं माशाअल्लाह। तो उसने मुझे क्या कहा था, आप खाने नहीं आए मौलाना अय्यूब साहब? नमाज पढ़ने, इसलिए मैं सोचा खाना बच क्यों गया। मौलाना अय्यूब मेरे बहुत पुराने दोस्तों में माशाल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और अभी तो माशाल्लाह उम्रा करके आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। तो मैं क्या कह रहा था, वो मेरे को बोलता है फिल्म देखने को। तो मैंने उसको मना किया कि मैंने कहा 3 घंटे बर्बाद करने के काहे को जाने का। तो मेरे को कहता है लेकिन कारी साहब देखने जैसा है। मैंने कहा है क्या, मेरे को बता, कुछ अच्छा होवे तो मुंह पे कुछ बांध के चले जाते, लेकिन कुछ अच्छा तो होवे। वो हीरो है ना, हीरो हीरो, नाम भी लिया, मैं नाम नहीं लूंगा आपके सामने। कहता वो हीरो है ना, हीरो, वो उसको सामने 40 दुश्मन और सब उसको ठार किसे मारे। मैं बोला मर गया। बोले वही तो कमाल है, मरा नहीं वो। बोला मरा कैसा नहीं, जब 40 तरफ से गोली आवे, भाई अभी यहाँ से कोई खड़ा हुए नहीं मेरे को ठार मारे तो अभी मैं सो जाऊंगा। तो 40 तरफ से गोली आवे तो कहानी, जब गोली आवे तो इधर हो, मैंने कहा इधर से आवे तो कहा इधर हो जावे, मैंने कहा ऊपर से आवे तो कहा नीचे हो जावे, कहा नीचे से आवे तो कहा ऊपर हो जावे, कभी पाइप के अंदर चला जावे। मैंने कहा फिर क्या हुआ? मतलब फिर वो हीरो के हाथ में बंदूक आई, उसने लिया, थार सब मर। मैंने कहा देखने वाला तो बेवकूफ, मैंने कहा सुनने वाला भी पाउली। मैंने कहा मेरे को पाउली बनाता है। वो 40 बंदूक चली तो नहीं मारा, इसकी एक बंदूक से चला। कमाल क्या है मालूम है, हम लोग वही देखने के लिए जाते हैं। यानी पाउली पने को देखने जाने वाला पावला नहीं होगा तो क्या होगा? सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? और फिर आकर कहेगा वाह क्या हीरो ने एक्टिंग की है, वाह वाह वाह। अरे पावला तेरे दिमाग के ठिकाने है कि सब बेच के आया है, कुछ सर में बचा है कि नहीं बचा है? उसकी तारीफ करता है जो झूठ बोलता है।
وہ مجھے کہتا ہے وہ ہیرو نے نا وہ اوپر کی بلڈنگ سے چھلانگ لگائی. میں نے کہا تو پہلے مالے سے لگا. کہا نا پہلے مالے سے چھلانگ لگاؤں گا فریکچر ویکچر ہوا. میں نے کہا اس کی 14 مالے سے نہیں ہوا نا فریکچر, وہ کوئی لوہے کا بنا ہوا تھا. اچھا یہ سب جھوٹ. بندوق سے گولی لگی بولو وہ جھوٹ. 14 مالے کی بلڈنگ سے چھلانگ لگایا وہ جھوٹ. جو اس نے محبت کیا وہ, اس کی تو الگ بیوی ہے, وہ محبت تو الگ ہو رہی ہے, وہ بھی کیا ہے, وہ پورا جھوٹا کا جھوٹا کمبخت جھوٹا کا جھوٹا. لیکن اس کا چہرہ ہم کو پسند آیا, اس کی بال کے سٹائل ہم کو پسند آئے, اس کے کپڑے کا ہم کو کلر پسند آیا, اس کے کپڑے کا جو ویسٹرن سٹائل ہے وہ ہم کو پسند آیا, اس کا سگریٹ پینا پسند آیا, اس کا اٹھنا بیٹھنا پسند آیا. کیا قصور تھا ہمارے نبی محمد رسول اللہ کا کہ ان کا چہرہ نہیں پسند آیا, ان کا طریقہ نہیں پسند آیا, جبکہ وہ جھوٹا ہے اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی سچا نہ تھا, نہ کوئی ہے اور نہ کوئی آئے گا. اس سے بڑھ کر کیا ہوا کہ ہمارے نبی وہ دیہاتی کو کہتے ہیں یہ جانور زندہ بھی ہوگا اور زندہ ہو گیا. اب کا سوال جواب ہوں گے. ہمارے نبی نے پہلا سوال کس کو پوچھا؟ آواز نہیں آ رہی, بولو کس کو پوچھا؟ جانور کو پوچھا. من اللہ, اے جانور تو ابھی زندہ ہوا نا, اللہ کے حکم سے ہوا نا, بتا اللہ کون ہے, بتا اللہ کون ہے. وہ جانور نے جو جواب دیا نا وہ جواب ہمارے دماغ میں بھی نہیں ہوگا. صحیح میں بلیشور والوں, ہمارے دماغ میں وہ جواب نہیں ہوگا جو جانور نے جواب دیا, کیونکہ وہ جانور نہیں بول رہا تھا. کون بلوا رہا تھا؟ اللہ, کیونکہ مردے کو زندہ کیا اللہ نے. اور پھر کیا کہا معلوم جانور نے؟ تم نے سوال پوچھا اللہ کون ہے, فرمایا وہ جانور نے کہا الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت نعمتہ وفی النار عقابہ. وہ جانور نے کہا تم یہ پوچھتے ہو اللہ کون ہے؟ کہا اللہ وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے. وہ جانور کہہ رہا ہے اللہ وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے, اللہ وہ ہے جس کا پورا کنٹرول ساتوں زمینوں پر ہے, اللہ وہ ہے جو چاہتا ہے تو سمندر دریا میں بھی راستے بنا دیتا ہے, اللہ وہ ہے جو جنت میں رحمت کو نچھاور کر دیتا ہے اور جہنم میں آگ کی شعلے بھڑکا دیتا ہے. جواب دینے والا کون ہے؟ جانور نے کہا اب سننا, یہ حضرت عمر بھی کھڑے اور دیہاتی بھی کھڑے. جانور نے بتا دیا اللہ کون ہے, جس کا عرش, جس کا کنٹرول زمین, جو سمندر میں راستے بنائے, جو جنت میں رحمت دے, جو جہنم میں آگ دے. ہمارے نبی نے کہا من انا, بولو سبحان اللہ. دوسرا سوال ہمارے نبی نے جانور کو پوچھا من انا, میں کون ہوں, میں کون ہوں. یہ تو سوال بہت عجیب تھا کہ میں کون ہوں. اور جانور نے پھر اپنے گردن کو اٹھایا, بولو سبحان اللہ. اور جانور نے پہلا جملہ کیا کہا معلوم؟ پہلا جملہ کہا انت خاتم النبیین, آپ آخری نبی ہے, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. انت سید المرسلین, آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں, بولو آپ سارے نبیوں کے. انت سید الاولین والآخرین, آپ اگلوں کے بھی سردار ہو اور پچھلوں کے بھی سردار ہو. ساری دنیا میں اللہ کے بعد اگر مرتبہ ہے تو صرف آپ کا مرتبہ ہے, بولو محمد رسول اللہ. اور پھر کیا کہا قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. اس جانور نے کہا وہ جنتی ہو گیا جس نے آپ کی بات کو مان لیا, جس نے آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا, اور وہ برباد ہو گیا جس نے آپ کو جھٹلا دیا. میرے پیاروں, وہ جو دیہاتی تھے نا, دیہاتی آئے, میرے نبی معاف کرنا, میں ایمان قبول کرنے کے واسطے دیا. وہ کیا منظر ہوگا. ہمارے نبی نے عمر بھی تھے نا وہاں پہ, عمر کو یوں اپنے سینے سے لگایا, ان کو یوں سینے سے لگایا, دونوں سے معانقہ کیا, اور ایک آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میرے پیارو, کیا کیا باتیں آپ کو بتاؤں. خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نبی, تھوڑی دیر کے لیے سوچنا, ہمارے نبی کا مرتبہ سوچنا. سب لوگ ربیع الاول مہینہ, ہمارے نبی کہاں پر گئے؟ بولو نا, بولو نا, معراج میں کہاں گئے؟ آواز کے ساتھ بولو, کہاں پر گئے؟
اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ پورا واقعہ اللہ نے بیان کیا. ہمارے نبی گئے عرش پر گئے, اور یاد رکھو اللہ نے عرش کے اوپر کچھ نہیں بنایا. عرش اور کرسی, بولو عرش اور کرسی. ہمارے نبی کہاں گئے؟ عرش پر گئے. تو ہمارے نبی کے پاؤں کہاں ہوں گے مبارک؟ عرش پر. بھائی جب عرش پر گئے تو ہمارے نبی کے پاؤں مبارک کہاں پہ؟ عرش پر. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے نبی کے قدم کو سب کے اوپر کر دیا. ہو گیا کہ نہیں؟ کیونکہ جنت وہ بھی نیچے, بولو عرش کے نیچے جنت ہے. ساری جنت ہے عرش کے نیچے ہے. سارے انسان عرش کے نیچے, سارے جنات عرش کے نیچے, سارے ملائکہ فرشتے عرش کے نیچے, سارے چرندے, سارے درندے, سارے پرندے, ساری مخلوق, سب کچھ, سمندر, دریا, پہاڑ, آسمان, زمین, سب نیچے. اللہ کی قسم ہر چیز نیچے ہے. اگر اوپر ہے تو مصطفیٰ کے پاؤں مبارک اوپر ہے. اور اتنا اوپر جانے کے بعد بھی ہمارے نبی نے کیا کہا؟ اللہ میں تیرے پاس آیا ہوں. اللہ نے پوچھا کیا لے کر آیا ہو؟ کہا تن من دھن سب آپ کے لیے قربان کر کے آیا ہوں. کہا کہ نہیں کہا ہمارے نبی نے؟ ہم لوگ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے نماز میں؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ التحیات للہ الصلوات للہ الزاکیات للہ الطیبات للہ الناعمات للہ المبارکات المتتابعات للہ. ہم لوگ جو پڑھتے وہ پڑھ لو. التحیات للہ والصلوات والطیبات, جس کا مطلب ہے میرے نبی, جس کا مطلب ہے ہمارے نبی کہتے ہیں اللہ تن من دھن سب آپ پر قربان. حالانکہ مقام یہ ہے کہ پوری مخلوق نیچے ہے, مصطفیٰ کے قدم اوپر ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ میرے مصطفیٰ تم میری عزت بیان کر رہے ہو نا, میری عزت بیان کر رہے ہو نا. اللہ نے کہا مصطفیٰ اب تک تم نے میری عزت بیان کی ہے, اب میں تمہاری عزت بیان کروں گا. کون بیان کرے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ تم نے میری عزت کو بیان کیا, اب میں تمہاری عزت بیان کروں گا. اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ نے کیا عزت دی ہمارے نبی کو, پوری دنیا میں اللہ نے اعلان کیا میرے نبی جو کرنے کہے کر لو, میرے نبی جس سے روکے رک جاؤ, سمجھ لو تم کو جنت نصیب ہو گئی. یہ تسبیح اتنی پیاری ہے میرے دوستوں, میں کہتا ہوں نا یہ آ جاوے نا سارا, اور میرا تو اپنا ایکسپیرینس ہے, میرا تجربہ ہے, اور صرف میرا نہیں جتنے لوگوں کو میں نے دیا سب کا تجربہ ہے. اور میں تو کہتا ہوں کسی کا تجربہ ہوئے نہ ہوئے, نبی کی بات آتی ہے فرش پر, اللہ اٹھاتا ہے عرش پر. بلکہ اللہ کہتا میرا نبی کہہ دے, اللہ کہتا میرا نبی کہہ دے, تو کہتا جائے گا, بات تیری ہوگی, زبان تیری ہوگی, لیکن کلام تو اللہ کا ہوگا. کلام کس کا ہوگا؟ اب سننا بھائی, میں ذرا جلدی بتاؤں. دیکھو ایک مرتبہ ایسا ہوا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھائی سننا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گھر میں بیٹھے. علی بھی بھوکے ہیں اور فاطمہ بھی, وہ علی بھی بے قرار اور بے چین ہے اور فاطمہ بھی بے چین اور بے قرار ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ ارے اپنی بیوی حضرت فاطمہ سے کہا کہ کب تک تو بھوکی رہے گی اور کب تک میں بھوکا رہوں گا, جا تیرے ابا کے پاس جا, تیرے ابا کے پاس کچھ کھانے کا ہو تو لے کر آ, یا کچھ غلہ لے کر آ, یا کوئی اناج لے کر آ, یا درہم دینار لے کر آ. اس لیے کہ تیرے ابا کے پاس تو روزانہ بہت اللہ بھیجتا ہے, کچھ اگر تیرے ابا دے دیں گے تو ہمارے گھر کا کام بن جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو کہا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیٹی, اور بیچاری بہت بھوکی, وہ بھی چلی. کس کے پاس چلی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی, سلام کیا, اور سننا اپنے ابا کو جا کے صاف صاف کہا کہ میرا ابا میں نہیں آئی, مجھ کو کس نے بھیجا؟
علی نے. لیکن علی بھی بہت بھوکے ہیں, میں بھی بہت بھوکی ہوں, بے چین اور بے قرار ہے. اللہ کے رسول اگر آپ کے پاس کچھ ہو, اللہ کے رسول آپ کے پاس کچھ ہو, اپنی بیٹی کو دے دو, بیٹی کا جی بھی سنبھل جائے گا اور علی کا جی بھی سنبھل جائے گا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے, کہا اے فاطمہ کون سے ابا کے پاس مانگنے آئے جس ابا کے گھر میں 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا ہے؟ کون سے ابا کے پاس مانگنے آئے جس باپ کے گھر میں 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑی اور روتے روتے کہا میرا ابا مجھ کو معاف کرنا, مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کے گھر میں 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا. فاطمہ یہ کہہ کر جانے لگی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے فاطمہ کو بلاؤ, فاطمہ کو بلاؤ. تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ آئی. ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی, فاطمہ رو رہی تھی. فاطمہ نے پوچھا ابا آپ کس لیے ہنس رہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی فاطمہ میں نے تجھے خالی ہاتھ بھیجا, اللہ نے تیرا دامن بھر دیا. ارے کہو نا سبحان اللہ. فاطمہ حیران ہو گئے, اللہ نے کچھ بھیجا؟ کہا ہاں, اللہ نے قسم کھائی. سننا, ہمارے نبی نے کہا اللہ نے قسم کھائی اور 5 جملے حضرت جبرائیل کو دیے. کتنے جملے؟ 5 جملے جبرائیل کو دیے. پھر جبرائیل نے قسم کھائی, پھر جبرائیل نے قسم کھائی اور 5 جملے مجھ کو دیے. یعنی جناب نبی کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اور یہ 5 جملے میں تجھ کو دیتا ہوں. حضرت فاطمہ نے کہا کون سے 5 جملے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 5 جملے پڑھ کر بتا دیے جو کس نے دیے تھے؟ اللہ نے. قسم کھا کے کس کو دیے؟ جبرائیل کو. جبرائیل نے قسم کھا کر کس کو دیے؟ نبی کو. نبی نے قسم کھا کر کس کو دیا؟ فاطمہ کو. اور کیا کہا اے بیٹی فاطمہ یہ 5 جملے اللہ بھی قسم کھاتا, جبرائیل بھی قسم کھاتا, میں بھی قسم کھاتا ہوں. یہ 5 جملے کو اپنی زندگی میں پڑھنا بنا لے, اوڑھنا بنا لے, بچھونا بنا لے. اللہ تجھ کو خوب مال دے گا, خوب مال دے گا, خوب مال دے گا. تو کبھی بھوکی نہیں رہے گی, کبھی پیاسی نہیں رہے گی. اور اے بیٹی فاطمہ اللہ مال بھی دے گا, قیامت میں حساب بھی نہیں لے گا. اور اگر بغیر مالدار بنے اللہ کو پیاری ہو گئی تو اللہ کا وعدہ ہے تو اس کو جنت نصیب کرے گا. اور یہ اللہ نے قسم کھا کر کہا, جبرائیل نے قسم کھا کر کہا, نبی نے قسم کھا کر کس کو دیا؟ فاطمہ کو. تو میں بھی کہتا ہوں میرے دوستو یہ 5 جملے اگر ہم کو یاد ہو جاوے تو, ارے بھائی سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جملے کس کو دے دیے؟ ارے زور سے کہو نے کس کو دیے؟ فاطمہ لے کر چلی. وہاں گھر پہ کون انتظار کر رہے؟ آپ حضرت علی انتظار کر رہے. حضرت علی سوچ رہے ابھی کھانا آئے گا, ابھی کھانا آئے گا, ابھی کھانا آئے گا, ابھی کھانا آئے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین اور بے قرار. اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو حضرت علی نے کہا کچھ لے کر آئی. حضرت فاطمہ نے کہا کہ وہ چیز لے کر آئی. علی تو نے کہا تھا روٹی لے کر آنا, 1 مہینے چلتی. تو نے کہا پیسے لے کر آنا, 2 مہینے چلتے. میرے ابا اور میرے نبی نے وہ چیز دی ہے جو قیامت تک چلتی رہے گی. تو علی حیران ہو گئے کیا ملا؟ تو فاطمہ نے وہ 5 جملے سنا دیے اور پوری بات سنا دی. اللہ نے قسم کھائی, جبرائیل نے قسم کھائی, نبی نے قسم کھائی اور یہ 5 جملے دیے. اللہ خوب پیسہ دے گا, بھوک بھی نہیں, پیاس بھی نہیں, اور اللہ قیامت میں حساب بھی نہیں لے گا. اور اگر اللہ نہیں دے گا تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے گا. میرے دوستو علی نے کتنی پیاری بات فرمائی. علی نے کہا اے فاطمہ کتنی پیاری بیوی ہے, دنیا لینے گئی تھی دین لے کر واپس آ گئی. اور حضرت علی نے کہا اے فاطمہ مان نہیں مان آج تیرا سب سے خوشی کا دن ہے. حضرت علی نے کہا مان نہیں مان فاطمہ تیرا خوشی. فاطمہ نے کہا کیوں؟ کہا جتنا خوشی کا دن ہے کہ تو 5 جملے لے کر آئی, ہم تو چلے جائیں گے لیکن یہ 5 جملے نبی کی امت میں چلتے رہیں گے. تیرے صدقے میں اللہ امت کے روزی کے دروازے کھلتا رہے گا. صدقہ تیرا ہوگا اور امت کے روزی کے دروازے. وہ 5 جملے لے کر آیا. دوں نہیں دوں؟ ابھی تک میرا دل کھٹکتا ہے دوں کہ نہیں دوں, اس لیے کہ کل کا دھوکہ کھایا ہوا ہوں. ارے دوں کہ نہیں دوں؟ کتنے جملے؟ وہ مولانا حبیب صاحب کے پاس یہاں رکھے ہوئے ڈبے میں, وہ تقسیم کریں گے انشاءاللہ. ہاں لیکن دوں یا نہیں دوں بتاؤ, آپ یاد کرو گے؟ 17 مئی کو سناؤں گے. لیکن میں نے تو ایک بات کہی ہے, ایک شرط پر میں نے دیا ہوں, پھر کہہ دو انشاءاللہ. زور سے کہو انشاءاللہ. کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ میری نماز قضا. زور سے اور زور سے اور زور سے اور زور سے. چلو میں کتنے جملے دے رہا ہوں. یہ جملے کس نے دیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھا کر یہ 5 جملے حضرت جبرائیل کو عنایت فرمائے. حضرت جبرائیل نے قسمیں کھا کر یہ 5 جملے ہمارے نبی کو عطا فرمائے. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم مبارک کھا کر بیٹی فاطمہ کو یہ 5 جملے دیے اور فرمایا بیٹی فاطمہ پڑھتی رہے, اللہ غیب سے تیری روٹی کا انتظام کرتا رہے گا, مالدار بناتا رہے گا. اگر مالدار نہیں بنائے گا تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے گا. حضرت
علی نے فرمایا فاطمہ دنیا لینے کے لیے گئی تھی، دین لے کر آئی، اور تیری زندگی کا سب سے پیارا دن ہے فاطمہ، تیرے صدقے میں امت کی روزی کے دروازے کھل گئے۔ اور یہ 5 جملے میں نے سورت میں دی، الحمدللہ سورت کے بھائیوں نے کہا ہم نے پڑھنا شروع کیا، بند دکان چلنے لگی، اور میں نے کہا چلے گی چلے گی، اس لیے کہ پہلے اپنی محنت سے چلاتا تھا، اب نبی کی محنت سے چلے گی۔ پہلے تیری دکان تھی، اب نبی کے نام پر ہو چکی ہے، تو بھائی چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ تو کتنے جملے یاد کرنا، میں پڑھ کر بتا دوں بھائی، اور بہت آسان ہے، ابھی یاد ہو جائیں گے میرے دوستو۔ پہلا جملہ، ہاں ہمیشہ یہ 5 جملے پڑھتے رہو۔ پہلا جملہ یا اول الاولین، دوسرا یا آخر الاخرین، تیسرا یا ذا القوة المتین، چوتھا یا راحم المساکین، پانچواں یا ارحم الراحمین۔ کتنے جملے ہو گئے؟ ارے کتنے جملے ہو گئے؟ چلو میرے ساتھ میں پڑھو، ابھی یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کی روزی کھول دے ہوئے کہو آمین، اللہ سب کو برکت دے ہوئے کہو آمین، اللہ بے حساب حلال روٹی دے ہوئے کہو۔ مالدار بننا کوئی گناہ تو؟ ارے کہو نا، مالدار بننا کوئی گناہ؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مولوی صاحب اتنا مالدار کیسے ہو گیا؟ ارے بھائی ہو گیا تو تیرے پیٹ میں کیوں دکھ گیا؟ تیرے پاس تو نہیں آیا تھا نا؟ ارے مالدار ہو گیا تو اس میں کیا ہو گیا؟ ارے ہمارے نبی نے کہا امیر بھی جنت میں جائے گا، غریب بھی جنت میں جائے گا۔ سب سے زیادہ مالدار کون تھے صحابہ میں؟ حضرت عثمان۔ کون تھے حضرت عثمان کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ حضرت عبد الرحمن۔ اگر میں آپ کو دونوں کے واقعے سناؤں تو دل کانپ جاوے۔ کون؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ ارے تھے نا مالدار، ارے بڑے عجیب مالدار تھے۔ وہ کیسے مالدار بن گئے؟ ارے ایسے مالدار بن گئے، آئے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں، بالکل غریب کچھ بھی نہیں، مدینہ میں آئے، مکہ میں سب چھوڑ دیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں آئے۔ ہمارے نبی نے کہا عبد الرحمن کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے۔ ارے کہا درہم ہوگا؟ کہا نہیں ہے۔ کہا دینار ہوگا؟ کہا نہیں ہے۔ ارے کہا پھوٹی کوڑی ہوگی؟ کہا نہیں ہے۔ عبد الرحمن رونے لگے، اللہ کے رسول سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کچھ نہیں۔ نبی نے کہا ہے، عبد الرحمن نے کہا نہیں ہے۔ نبی نے کہا ہے، عبد الرحمن نے کہا نہیں ہے۔ عبد الرحمن نے کہا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی نے کہا ہاں نہیں ہے، درہم نہیں ہے، دینار نہیں، لیکن تجھے معلوم نہیں سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ نے تیرے اندر ایمان بھر دیا ہے۔ ایمان تو ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا بے شک اللہ کے رسول ایمان تو ہے۔ تو ہمارے نبی نے کیا کہا؟ جا بازار جا، اللہ برکت دے گا، جا بازار جا اللہ۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے میں بازار جاتا تھا تو سوچتا تھا نبی نے کہا برکت دے گا، اللہ کیسے برکت دے گا، جیب میں تو کچھ ہے۔ لیکن میرے دوستو عبد الرحمن نے قرض لیا، اس کے بعد تجارت شروع کی۔ میرے دوستو لکھا ہے 6 مہینے اور 15 دن، یعنی کتنے دن ہوئے؟ 6.5 مہینے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے میں مدینے کا ایسا مالدار تھا، عبد الرحمن ابن عوف فرماتے میں مدینے کا ایسا مالدار تھا کہ میری دودھ کی تجارت، پنیر کی تجارت، اور میرے پاس اونٹ، اور اونٹ کے اوپر دودھ اور پنیر کے مٹکے ہوتے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے میرا پہلا اونٹ مدینے کے کنارے پر ہوتا، آخری اونٹ مکہ کے کنارے پر ہوا کرتا تھا۔ 600 کلومیٹر پر ان کے اونٹ پھیلے ہوئے رہتے تھے۔ کس کے؟ عبد الرحمن ابن۔ اور اگر دیکھو تو وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی، اس میں عبد الرحمن ابن عوف کا بھی نام ہے۔ تو بتاؤ امیر بھی جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ارے کہو جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ خیر میرے دوستو کتنے جملے پڑھنا؟ اللہ خوب دے گا۔ کتنے جملے پڑھنا؟ کون کون سے؟ یا اول الاولین، ساتھ میں پڑھو، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ بھائی پڑھتے رہو گے انشاءاللہ؟